إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقین کی صفات میں سے پہلی صفت تھی ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ ایمان بالغیب کے متعلق آپ حضرات کو مختصر سا خلاصہ بتایا گیا۔ پہلی صفت ہے ایمان بالغیب۔ ایک بات بتانے کے بعد دوسری صفت اقامت صلاۃ پر بات کرتے ہیں۔ ایمان اور اسلام یہ کیا ہے؟ ان میں کیا فرق ہے؟ اس میں آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایمان کا تعلق صرف دل سے ہے، صرف دل سے ہے۔ اسلام کا تعلق، اسلام در حقیقت کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کو۔ تو اسلام کا تعلق دل سے بھی ہے اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہے۔ ایمان کا تعلق، ایمان نام ہے ماننے کا، جیسے کہ آپ کو تعریف بتائی، اس کا تعلق فقط دل سے ہے۔ اور اسلام، اس کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری، اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہے، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں اور پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے بھی اس کا تعلق ہے۔ کیونکہ اطاعت و فرما برداری دل میں ہوگی تو اعضاء پر ظاہر ہوگی، دل میں نہیں ہوگی تو اعضاء پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کا تعلق دل سے بھی ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہے۔ ایمان کا تعلق صرف دل سے ہے۔ اب فرق یہ ہوگا کہ ایمان ابتدا ہے، اسلام انتہا ہے۔ ایمان سے ابتدا ہوتی ہے تو ایمان کے تقاضے بذریعہ بصورت اسلام کے اطاعت و فرما برداری کے جسم پر اور دل پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اسلام جب اطاعت و فرما برداری بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے تو دل میں ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اطاعت و فرما برداری بڑھتی رہتی ہے تو ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے۔ گویا کہ ایمان ابتدا ہے، اسلام اس کی انتہا ہے، اور اسلام جب شروع ہوتا ہے، اپنے عروج پہ جاتا ہے تو ایمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے انسان۔ یہ بہترین فرق اسلام اور ایمان کا جمہور مفسرین کے نزدیک، بلکہ اس پر ایک عالم کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ اس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ اسلام اور ایمان کا یہی فرق ہے۔ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ اسلام اور ایمان کا یہی فرق ہے۔ تو یہ ہے ایمان اور اسلام، بس اتنا ہی سمجھنا کافی ہے۔ اب دوسری صفت جو متقین کی ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ اب آج کے سبق میں دو باتیں، اقامت کا کیا معنی ہے اور صلاۃ کا کیا معنی ہے۔ لفظ اقامت ایک ہے کسی چیز کو ادا کر لینا، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو، یہ ادا ہوتا ہے۔ ایک ہے کسی کام کو اس کے تمام آداب، شرائط، ارکان، فرائض، واجبات، وقت کی پابندی، پورا ادب و احترام، پوری توجہ اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ اقامت کہلاتا ہے۔ قرآن میں آپ کو جہاں بھی نماز کا ذکر ملے گا صراحتاً تو اس کے ساتھ یقیمون، تقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقامت کا لفظ ہوگا، ادا کا لفظ نہیں ہوگا، جہاں بھی ملے گا قرآن میں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ وہ متقین نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، پورے خشوع و خضوع، پوری توجہ، وقت کی پابندی، جماعت کے اہتمام، تمام چیزوں کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔
متقین وہ لوگ ہیں، صرف یہ نہیں کہ ادا کر لیتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اقامت صلاۃ کی تفسیر کی ہے کہ نماز میں رکوع، سجدہ، قرات اور خشوع کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس کی تفسیر کی، نماز کے رکوع، سجدہ اور قرات اور خشوع اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ خشوع اور خضوع یہ دو چیزیں ہیں، اپنے موقع پر اس کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ کہ کیا فرق ہے، دونوں کیا ہے۔ تو اقامت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی، پوری توجہ، اور مسجد میں آ کر جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، ہر اعتبار سے نماز کو بہترین انداز میں ادا کیا جائے، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور اللہ کی شان قرآن میں جتنے وعدے ہیں وہ اقامت صلاۃ پر ہے، اداء صلاۃ پر نہیں۔ ہم نماز ادا کر کے پھر وعدوں کی تکمیل چاہتے ہیں، اور صحابہ کے واقعات جب سنتے ہیں تو صحابہ تو نماز کو قائم کرتے تھے تو ان کے ساتھ وعدے بھی پورے ہوتے تھے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ادائیگی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی دے دے، ان کی شان، وہ شہنشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، ان کی مرضی، لیکن وعدہ نہیں ہے اس پر۔ اقامت پر وعدہ ہے کہ اقامت صلاۃ کرو گے تو پھر تمہیں نوازیں گے، جیسے کہ کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اور نماز کی تفسیر دوسری آیتوں میں فرمائی کہ نماز کو قائم کرو، جیسے قائم کرنے کی میں نے معنی بتایا۔ اب ایک شخص ہے وضو سنت کے موافق کرتا ہے، وضو سنت کے موافق پورے نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، آداب، شرائط اور وقت کی پابندی، ہر اعتبار سے توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ادا کریں گے اور ادا کریں گے۔ اب اگر وہ چیز ملی یا نہ ملی، دو ہی صورتیں ہوں گی۔ اگر وہ چیز اس کو مل گئی، وہ ہے کہ اس نے اقامت صلاۃ کی اور اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اگر چیز نہ ملی، دعا پوری نہ ہوئی، تو وہ تین باتوں سے خالی نہیں ہے۔ تین باتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، یا تو وہ چیز جس چیز کو یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، چاہے وہ حال ہے، کوئی استعمال کی چیز ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی جو کچھ بھی ہے، یا تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں نا ہمارے خیر و شر کو، ہم تو اپنی خیر و شر نہیں جانتے۔ یا تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ اس کو نہیں دینا چاہتے، بلکہ اس سے بڑی اور بہتر چیز اس کو دیں گے، بڑی اور بہتر چیز اس کو ملے گی۔ نمبر دو، وہ چیز اگر نہیں ملی تو دنیا میں اس چیز، اس دعا کے نہ ملنے کی ظاہراً تو یہ لگ رہا ہے کہ پوری نہ ہوئی، کوئی بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں جو اس پہ آنے والی تھی وہ اس دعا کی وجہ سے ہٹ جائے گی۔ حدیث میں آیا کہ جو دعائیں کثرت سے مانگا کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دعائیں کثرت سے مانگا کرو، اس وجہ سے کہ دعا وہ آفات اور مصیبت کو ایسے ہی روکتی ہے، آفات اور مصیبت کو روک دیتی ہے، اس لیے دعائیں کثرت سے مانگا کرو۔ جو دعائیں کثرت سے مانگتے ہیں، تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتیں اور آفات اللہ ان سے ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، بیٹھ کر ہر نماز کے فوراً، فرض کے بعد نہیں، سنتوں کے بعد۔ اچھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کو قائم کرنا، تو دعا کی تیسری چیز یہ ہوگی کہ اگر وہ چیز بھی نہیں ملی، اس سے بڑھیا بھی نہیں ملی، تو یہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگی، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی۔ اب آخرت میں جب اس کو ایک بہت بڑا انعام ملے گا، یہ پوچھے گا یا اللہ یہ کس عوض میں؟ کہا یہ وہ تمہاری وہ دعا ہے جو دنیا میں تم نے مانگی اور ہم نے پوری نہیں کی، یہ اس کا بدل ہے۔ تو یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، ساری مجھے یہیں مل جائے۔ تو یہ ہے اقامت صلاۃ پر وعدے ہیں۔ اب یہ ہے اقامت۔ دوسری بات، صلاۃ۔ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، دیگر مفسرین نے بھی یہی فرمایا، ابن جریر نے، قرطبی نے، اور اہل لغت کے یہاں بھی یہی بات ہے کہ صلاۃ کا لفظ دراصل دعا کے معنی میں ہے۔
عربی زبان میں صلاۃ دعا کے لیے کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں. اب لفظ یصلون ایک ہے، اللہ کی طرف بھی منسوب ہے، فرشتوں کی طرف بھی منسوب ہے، آگے انسانوں کو بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو. ان کو بھی حکم ہے، لفظ ایک ہے تو اس کا معنی اپنی جگہ پر تفسیر ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ لفظ صلاۃ در اصل عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں. بعد میں یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہونے لگا، بعد میں یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہونے لگا. وجہ اس کی یہ ہے، جس کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کو دعا کے معنی میں استعمال ہے، دعا کے معنی میں، اس لیے نماز کے لیے، اس لیے اس کو نماز کہا جاتا، نماز کے معنی میں اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انسان جب نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اپنی مطلوب اشیاء اللہ سے طلب کرتا ہے. نماز جب پڑھتا ہے تو اپنی مطلوب چیزیں اللہ سے مانگتا ہے، اور وہ دعا ہے، مانگنا دعا ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کہا جاتا ہے. تو نماز کے لیے در حقیقت یہ عربی لغت میں نماز کے معنی میں نہیں، عربی لغت میں یہ دعا کے معنی میں، لیکن بعد میں نماز کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اب معنی یہ ہوا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان اور غیب کی اپنی پوری تفصیل کے ساتھ جو بتائی، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب علماء نے فرمایا کہ یہاں صلاۃ سے مراد صرف فرائض نہیں ہے، واجبات، فرائض، نوافل، سنن، مستحبات، سب جس قسم کی نماز پڑھی جائے وہ سب اس میں داخل ہے، وہ ہر قسم کی نماز اس میں داخل ہے. یقیمون الصلاۃ، جو بھی نماز ہو وہ اس میں داخل ہے. تو یہ ہے اس کے معنی، تفسیر جو ہے وہ آپ کو جو بتائی گئی یقیمون الصلاۃ کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی تیسری صفت. رزق کیا ہے؟ در حقیقت عربی زبان میں رزق کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی حصہ، ہر چیز کا کوئی حصہ. بعد میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہر اس چیز کے متعلق جس سے کوئی حیوان نفع اٹھائے، نفع حاصل کرے، وہ رزق ہے. جانور کوئی چیز کھا رہا ہے وہ اس کے لیے رزق ہے، انسان استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے رزق ہے، کپڑا پہن رہا ہے یہ رزق ہے، کھا رہا ہے رزق ہے، ٹوپی رزق ہے، گاڑی رزق ہے، بچے رزق ہیں، اولاد رزق ہے. حیوان جس چیز سے فائدہ حاصل کرے جو اس کی ضرورت کے لیے ہو یہ رزق ہے. تو رزق در حقیقت کسی چیز کے حصے کو کہا جاتا ہے، اور حیوان جس چیز سے بھی فائدہ حاصل کرے وہ رزق ہے. اب یہ بات آپ کو تفصیل سمجھانی پڑے گی کہ حیوان کا کیا معنی، ہم تو انسان ہیں. اگر آپ اس بات کو محسوس نہ کریں تو یہ جو فلاسفہ ہیں اور یہ مناطقہ ہیں ان کے نزدیک ہم حیوان ہیں، ہم انسانوں کو بھی وہ حیوان کہتے ہیں. پھر فرق کرتے ہیں، ایک ہے حیوان جو بولنے والا ہے اور ایک وہ حیوان ہے جو بولتا نہیں، وہ اس طرح فرق کرتے ہیں. ہم ان کے نزدیک حیوان ہیں سارے. یہ جو سائنسدان ہیں، دیگر پرانے مناطقہ ہیں، فلاسفہ ہیں، ان کے نزدیک انسان حیوان ہے. لیکن فرق یہ ہے حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے، اور گدھا، کتا، بلی، خچر یہ حیوان ناطق ہے جو آواز نکالتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، سارے حیوان کی کیٹیگری میں. تو حیوان جس چیز سے فائدہ اٹھائے وہ رزق ہے. اللہ فرما رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اس میں دو باتیں. جمہور مفسرین کے نزدیک مما رزقناہم ينفقون میں فرض، واجب، نفل ہر قسم کا خرچ کرنا داخل ہے. زکوٰۃ بھی داخل ہے، صدقہ فطر جو واجب ہے وہ بھی داخل ہے، عام نفلی صدقات بھی داخل ہے، سب کچھ داخل ہے. اس لیے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بات یاد رکھیں تفسیر کے حوالے سے، قرآن میں جہاں لفظ انفاق استعمال ہوگا، ينفقون، تنفقون، ما انفقوا، جو بھی لفظ انفاق سے جو صیغہ استعمال ہوگا وہاں یا تو نفلی صدقات مراد ہوں گے یا عام معنی مراد ہوگا جس میں فرض، واجب، نفل سب صدقات داخل.
یہ یاد رکھیں، قرآن کریم میں جہاں لفظ انفاق استعمال ہوگا خرچ کے معنی میں، یا تو نفلی صدقات کے لیے استعمال ہوگا یا یہ کہ عام معنی کے لیے استعمال ہوگا کہ اس میں فرض، واجب، نفل ہر قسم کا خرچ کرنا داخل ہو. کیونکہ جہاں قرآن کریم نے فرض خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں خود زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے اور صاف الفاظ میں واضح کیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. تو جمہور مفسرین کے نزدیک عام ہے، اس میں تمام چیزیں داخل ہیں، فرض، واجب، فرض سے مراد زکوٰۃ، واجب سے مراد صدقہ فطر، نفلی صدقات جتنے بھی ہیں تمام مما رزقناہم ينفقون میں داخل ہیں. اب اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی. گویا کہ معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اس وقت فرض نہیں تھی، معنی یہ ہے کہ اپنی اولاد پر خرچ کرو، اپنے اہل و عیال و اقارب ہمسایوں پر، دیگر پر نفلی صدقات اللہ کے لیے خرچ کرو. اور پھر یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا خرچ کر دو. مما، یہ جو مما کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں تھوڑے کے معنی کے لیے آتا ہے، بعض، کچھ بھجوا دو یار، کچھ دے دو، یہ کچھ کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی ان میں سے بعض تھوڑا کچھ خرچ کر لو جتنا استطاعت کے موافق ہے. آگے آ جائے گا انشاءاللہ کہ کیا انسان کے لیے اپنے مستقبل کے لیے کچھ سیو کر لینا یہ شریعت کے موافق ہے، خلاف تو نہیں ہے. اس میں صحابہ اور تابعین کا کچھ اختلاف ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے بالکل خلاف ہے، وہ نہ اپنے پاس 1 روپیہ چھوڑتے تھے اور نہ ان کا یہ مسلک ہے. ان کا مذہب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی، جس کو ہم کہتے ہیں نا فیوچر کے لیے کچھ سیفٹی رکھ لو یار، کچھ بچوں کے لیے. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ کہ کوئی روپیہ رکھنا جائز نہیں، فیوچر کے لیے کوئی استعمال کرنا، کوئی محفوظ کرنا جائز نہیں. اور باقی جمہور صحابہ اور تابعین کا مسلک یہی ہے، ان کا مذہب یہی ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھ سکتا ہے. وہ اپنے موقع کی بحث ہے انشاءاللہ وہاں ذکر کریں. تو کہا مما رزقناہم ينفقون. خلاصہ اب یہ ہوا کہ آیت کا معنی یہ ہوا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون لوگ ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اپنی پوری ایمان اور غیب کی تفصیل کے ساتھ، نماز کو قائم کرتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تمہارا مال ہے، ذرا اسلوب چیک کریں. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں جو جناب علی ہمیشہ کے لیے اس کا مالک ہوں. نہیں، رزقناہم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی تمہارا اپنا نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے خرچ کرنا آسان ہو. یہ فطرتی عمل ہے. حضرت مجھے کچھ پیسے دے کے خرچ کرے تو میں دل کھول کے خرچ کروں گا، کوئی درد نہیں ہوگا دل میں کس کو دے رہا ہوں، کہاں دے رہا ہوں، خرچ کروں. لیکن اپنی کمائی سے جو چیز ہوتی ہے اس کو سوچ کے خرچ کرتا ہے، یہ فطرتی عمل ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمارے لیے خرچ کو آسان بنانے کے لیے انداز بھی وہ اختیار کیا. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم تم کو دے رہے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب یہ 3 صفات ہیں متقین کی کہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آخری بات، اس میں صرف آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف 3 چیزیں، یہ گویا کہ پورے دین کو جمع کر دیے گئے اس آیت میں. کیسے؟ ایمان بالغیب کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اب اس میں تمام غیوبات پر ایمان داخل ہو گیا، جیسے میں نے ایمان بالغیب کی تفصیل بتائی. اقامت الصلاۃ، یہ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. تو تمام عبادات کا جب اہم داخل ہوا تو تمام عبادات اس میں آ گئی. اقامت صلاۃ میں تمام عبادات شامل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انسان کے مال سے جتنے عبادات اور جتنی دین منسلک ہے مال سے، مالیات سے، وہ تمام مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہو گئے. یؤمنون بالغیب میں دلی تمام جو ہے وہ احکامات داخل ہو گئے. اقامت صلاۃ میں جسمانی بدنی تمام عبادات داخل ہو گئی. مما رزقناہم ينفقون میں مالی تمام عبادات داخل ہو گئی. پورا دین کا خلاصہ اس میں شامل ہو گیا. ہدی للمتقین، اس کو کہتے ہیں اوتیت جوامع الکلم. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی جوامع الکلم کا معنی آسان الفاظ میں سمندر کو کوزے میں بند کرنا.
یہ سمندر ہے، سمندر ساری چیزیں اس میں داخل ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. یا رب صل وسلم دائما ابدا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم اس درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پورے علاقے کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری دنیا کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح فہم عطا فرما دے جو آپ کے نزدیک حق ہے. اے اللہ ہمارے سینے کو قرآن کے علم اور نور کے لیے کھول دے. اے اللہ اس درس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کی تمام مسائل آسان فرما دے. اے اللہ ادب و آداب سکھلا دے، قبولیت عطا فرما دے، محرومی کے اسباب سے بچا دے. اے میرے مولا اپنے دربار عالیہ میں اس کو قبول فرما کر ہماری اور پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس کو ہمارے لیے حجت بنانا، ہم پر حجت نہ بنانا. وصلی اللہ تبارک